السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، ہم یو ایس اے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ون بائی ون۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس کے سیلینٹ فیچرز کے بارے میں ہے یا اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں ہے کہ یو ایس اے کانسٹیٹیوشن کے امپورٹنٹ فیچرز جو ہیں وہ کیا ہیں، یا کون سے ایسے فیچرز ہیں جو اس کی بنیاد بن رہے ہیں یا جن کی بنیاد پہ ان کا کانسٹیٹیوشن ٹھہرا ہے۔ تو ون بائی ون انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو فیچرز ہیں یا اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ فرسٹ آف آل ہمیں امریکن کانسٹیٹیوشن میں ہی نظر آ رہے ہیں، اور پہلے کسی کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کے فیچرز موجود نہیں تھے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے ایک طرح سے یہ ایک خاص کانسٹیٹیوشن ہے باقی دنیا کے ملکوں کے لیے، جیسا کہ پاکستان نے بھی بہت سارے فیچرز یا کریکٹرسٹکس جو ہیں اپنا آئین بناتے وقت، اپنا کانسٹیٹیوشن تشکیل دیتے وقت وہ امریکن کانسٹیٹیوشن سے اٹھائے۔ اسی طرح سے امریکن نے جب کانسٹیٹیوشن اپنے کو تشکیل دیا تو انہوں نے بھی مختلف ممالک کے فیچرز لیے ہیں، جیسے کہ انگلینڈ سے بھی انہوں نے تھوڑا بہت وہ کیا ہے، پک اپ کیا ہے، لیکن زیادہ تر ان کے فیچرز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو باقی دنیا کے لیے نئے فیچرز کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو اس کے اوپر کویسچن جو ہے وہ مختلف طرح سے بن سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ انالائز دی سیلینٹ فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکس دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس اور سیلینٹ فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن آف امریکہ۔ تو فرسٹ ون ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ریٹن کریکٹر، کہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن فارم میں ہے، اور ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک بریف ڈاکومنٹ کے اوپر مشتمل ہے جس میں ٹوٹل 7 آرٹیکل ہیں اور 27 اب تک امینڈمنٹس اس میں ہو چکی ہیں۔ دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یو ایس اے کا جو لیجسلیچر ہے یا لا میکنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کانگریس ہے۔ تو کانگریس جو ہے وہاں پر کانگریس میں ان کے 2 ہاؤسز ہیں، جیسا کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ تو یو ایس اے کی جو کانگریس ہے یا لیجسلیٹو باڈی ہے اس کے بھی 2 ونگز ہیں، 2 ہاؤسز ہیں یا 2 آرگنز ہیں۔ اپر ہاؤس اس کا ہے سینٹ اور لوور ہاؤس ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز۔ امریکن کانسٹیٹیوشن دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس ڈاکومنٹ کے اوپر یہ مشتمل ہے اس کے ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 12 ہیں۔ یو ایس اے کے کانسٹیٹیوشن کو جو بنانے والے تھے، جو فریمر آف کانسٹیٹیوشنز تھے، انہوں نے جتنی کوشش ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو مختصر بنایا، اور ان کا مین فوکس جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنیادی اصولوں کو واضح کرنا تھا، اور ان کو یہ بھی امید تھی کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اسٹرکچر کو خود اپنی اسٹیٹس اور لوگوں کی، یعنی کہ ان اسٹیٹس میں رہنے والے شہریوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو بنا لیں گے یا اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دے دیں گے۔ ان کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن جو 1787 میں بنا تھا، جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں، اس میں بعد میں انہوں نے مختلف چینجز کی ہیں جوڈیشیل ڈیسیجن کے تھرو، لاز آف کانگریس کے تھرو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو اور کنونشنز کے تھرو، یعنی کہ بعد میں انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری چینجز بھی کی۔ فار ایگزامپل، ان کا جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق صرف انہوں نے سپریم کورٹ ہی تشکیل دی، لیکن بعد میں کانگریس نے سب آرڈینیٹ فیڈرل کورٹس بھی تشکیل دی یا ان کو بنانے کا فیصلہ کیا یا ان کے لیے لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز تشکیل دیے۔ تو فرسٹ ون اس کا امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ یہ ریٹن فارم میں ہے، لیکن امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بہت سارے سورسز ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشیل ڈیسیجنز کے تھرو بھی یہ آیا ہے، لاز آف کانگریس یا امریکن سینٹرل لیجسلیچر نے اس کو تشکیل دیا، یا کانسٹیٹیوشنل کنونشنز۔ جہاں پر بات کنونشنز کی آتی ہے تو اگر ہسٹری میں جائیں تو کسی بھی ملک کا جو لا ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے یا جس طریقے سے وہ ملک بنا یا جن اصولوں کو وہ فالو کرتے آئے جب تک ان میں قانون ساز ادارہ نہیں بنا تھا، تو وہاں پر سب سے پہلے کسٹمز، یوسیجز اور کنونشنز ہی ہوتے تھے جن کو
لا کا درجہ دیا جاتا تھا اور ان پر اس طرح سے عمل کیا جاتا تھا جیسے آج کل ہمارے پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو پہلے وقتوں میں کسی بھی اسٹیٹ کے پاس جو قوانین ہوتے تھے وہ کنونشن کی شیپ میں ہوتے تھے، یوسیج کی شیپ میں اور کسٹم کی شیپ میں ہوتے تھے۔ تو امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ریٹن فارم میں ہے، اور جو کنونشن کے حد تک اس کا کانسٹیٹیوشن ہے یا لاز ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، تو وہ ان ریٹن فارم میں ہیں، جیسا کہ یو کے کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن فارم میں ہے زیادہ تر۔ تو امریکہ کا جو ہے وہ اس لحاظ سے اپوزٹ ہے کہ اس کا زیادہ تر پورشن ریٹن فارم میں ہے، اور کنونشنز کو اور کسٹمز کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان ریٹن فارم میں ہے۔ سیکنڈ ون جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا سیلینٹ فیچر کا، وہ ہمارے پاس ہے کنونشن اینڈ یوسیجز۔ یوسیجز جو ہے وہ کسٹم کی انیشیل فارم یا سٹیج ہوتی ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی رسم رواج یا عادت یا روایت کسی بھی علاقے میں جنم لیتی ہے اور اس کے اوپر مسلسل عمل کیا جاتا ہے بغیر کسی بریک کے، یا اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا اور مسلسل لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنی پختہ عادت بنا لیتے ہیں، اور یہی چیز لا کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے کہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے تو قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو یہی یوسیجز جو ہیں جب لا کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، جب پارلیمنٹ ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، قانون کا درجہ دے دیتی ہے، تو اس کی جو نیکسٹ فارم ہے یا پختہ فارم ہے وہ کسٹم بن جاتی ہے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیکنڈ سیلینٹ فیچر آف یو ایس اے کانسٹیٹیوشن، جو کہ ہمارے پاس ہے کنونشن اینڈ یوسیجز۔ The framers of constitution did not make a strong jacket, they only made a constitution capable of giving a strong point they take off ground. They made a skeleton which was to be supplied with flesh and blood by way of customs, traditions and usages. یعنی کہ جو فریمر آف کانسٹیٹیوشن تھے، کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے تھے، انہوں نے اس کا صرف ایک ڈھانچہ بنایا اور باقی اس کو جو میٹیریل پرووائڈ کیا گیا وہ کسٹم، ٹریڈیشن اور یوسیجز کے تھرو پرووائڈ کیا گیا، اور بعد میں اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس اور چینجز ہوئی۔ جیسا کہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے تھرو امریکن پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہے وہ انڈائریکٹلی ہوگا، یعنی کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے، اس میں ان کے جو 2 ہاؤسز ہیں یا 2 آرگنز ہیں کانگریس کے یا لیجسلیچر کے، جس میں سینٹ اپر ہاؤس ہے اور لوور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کے سارے ممبران جو ہیں، جتنے بھی ممبران ہوں گے وہ الیکٹورل کالج میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کی جتنی اسٹیٹس ہیں جو کہ اب ٹوٹل 50 ہیں، ان کے ممبران بھی اس الیکٹورل کالج کا حصہ ہوں گے، اور یہ سارے ممبران مل کر پریزیڈنٹ کو ووٹ دیں گے کہ وہ کس بندے کو، کس کینڈیڈیٹ کو اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کنونشن کے تھرو جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ وہ تھوڑا الٹ ہے، کہ کنونشن کے تھرو پریکٹیکلی یا یہ کہیں کہ ڈائریکٹلی جو امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن ہیں وہ ڈائریکٹ پول کے تھرو ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ خود ڈائریکٹ اپنا ووٹ پول کر سکتے ہیں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو پریزیڈنٹ بنانے کے لیے۔ اس طرح سے ہم ان کی ایک اور اگزامپل لیتے ہیں جو کنونشن اور کانسٹیٹیوشن میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن فکس نہیں کرتا کہ وہ کتنے بار ری الیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کنونشن جو تھا وہ فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن نے پیش کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے یا ایک کینڈیڈیٹ ہے یا ایک پریزیڈنٹ ہے وہ 2 ٹرم سے زیادہ ری الیکٹ نہیں ہو سکتا یا ری ایلیجیبل نہیں ہوگا دوبارہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے۔ اور یہ جو کنونشن تھا یہ 1940 تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن جب پریزیڈنٹ روزویلٹ آئے تو انہوں نے وہ تیسری بار بھی سلیکٹ ہوئے اور ایون کہ چوتھی بار بھی 1944 میں، لیکن بعد میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس نے پریزیڈنٹ روزویلٹ نے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو دھکیلا یا اس کا پارٹ اینڈ پارشل بنایا، تو امریکن اسٹیٹس کو بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی کہ اس نے امریکہ کے ساتھ یہ صحیح نہیں کیا، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ڈال دی وہی کنونشن والی کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ امریکن پریزیڈنسی کے لیے جو کھڑا ہوگا
تو وہ 2 ٹرم سے زیادہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا یا ری ایلیجیبل نہیں ہو سکتا یا ری الیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کا ٹینیور جو ہے وہ 2 ٹرمز ہے یا زیادہ سے زیادہ 10 سال ہے۔ تھرڈ اس کا جو سیلینٹ فیچر ہے وہ ریجیڈیٹی ہے۔ ریجیڈیٹی کہتے ہیں سخت ہونا، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کی امینڈمنٹ کا پروسیس بہت زیادہ ٹف ہے اور لینتھی ہے، اور یہ اس لیے ایسے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی شخص جو اس کو کسی بھی آرٹیکل کو یا کسی بھی اس کی شک کو چینج کرنا چاہے تو وہ 100 بار سوچے۔ اور انہوں نے اس پروسیجر کو اس لیے بھی ٹف بنایا ہے اور لینتھی بنایا ہے تاکہ دن بدن یا آئے روز اس میں چینجز نہ ہوں، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ خراب نہ ہو، یا اس کا جو مین اسکیلیٹن ہے وہ خراب نہ ہو، اس میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اور اس کا جو امینڈمنٹ پروسیجر ہے وہ 2 طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے یا موو کیا جا سکتا ہے، ایک خود کانگریس کے تھرو، اور دوسرا کوئی اسٹیٹ بھی اگر کسی آرٹیکل میں کسی کانسٹیٹیوشن کے کسی حصے میں کوئی چینجز کرنا چاہتی ہے تو کوئی اسٹیٹ بھی امینڈمنٹ کی اپلیکیشن موو کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو 3/4 اسٹیٹس کی ریٹیفیکیشن یعنی کہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بہت مشکل ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ان کو کسی بھی امینڈمنٹ کے لیے اتنی زیادہ ریٹیفیکیشن یا ممبرانز کی منظوری مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ٹائم اس کی کانسٹیٹیوشن کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، 2 صدیاں ہو گئی ہیں یا جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہے، اس میں اب تک ٹوٹل انہوں نے 33 امینڈمنٹس جو ہیں وہ موو کی ہیں، اور ٹوٹل جس میں سے 27 امینڈمنٹس ہی ریٹیفائڈ ہوئی ہیں یا منظور ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کا جو ریجیڈیٹی کا سسٹم ہے یا پروسیس ہے، جو پروسیجر انہوں نے رکھا ہے، وہ ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اور بڑا مفید ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل کریکٹر کا ہے، یعنی کہ 13 نیشنز نے اس کی فیڈریشن بنائی، اور کیونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں یا ان کے لاز میں یہ چیز موجود تھی کہ نئی ریاستوں کو تسلیم کرنا ہے یا ان کو ایڈمٹ کرنا ہے یا اپنے ملک کا حصہ بنانا ہے، تو اس طرح سے اب ٹوٹل ان کی اسٹیٹس جو ہیں یا ان کی فیڈریشن جو ہے وہ 50 اسٹیٹس کے اوپر مشتمل ہے۔ اور ان کے ہاں سپریشن آف پاور کا جو فیچر ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اور ان کی جو فیڈریشن ہے وہ سینٹر کے اوپر مشتمل ہے اور 50 فیڈریٹنگ یونٹ کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ 50 اسٹیٹس اور سینٹر مل کر ان کی فیڈریشن کو بناتے ہیں۔ مین پاورز جو ہیں وہ سینٹر کے پاس ہیں، اور باقی جتنی بھی ریزیڈری پاورز ہیں وہ فیڈریٹنگ اسٹیٹس کے پاس ہیں یا ریاستوں کے پاس ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ریاستوں نے اپنی ساورینٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹ میں یا پارشلی ساورینٹی جو ہے وہ فیڈرل یا سینٹر کو ہینڈ اوور کی ہے، لیکن ان کے اپنے پاس بھی بہت سارے اختیارات موجود ہیں۔ تو وہ پاورز یا وہ اسٹریٹجی جو اسٹیٹس خود تشکیل دے سکتی ہے، بنا سکتی ہے، یا ان کے جو شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہیں ان کے بنانے کا اختیار جو ہے وہ ان اسٹیٹس کو ہے، یا جتنا بھی بجٹ ان کو ضرورت ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ان کے پروپورشن یا ان کا جو اسٹیٹ کا رقبہ ہے، جغرافیائی حیثیت ہے، یا جتنی بھی آبادی ہے اس کو لے کر، تو وہ سارا کچھ بھی اختیار بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ ان کے کانسٹیٹیوشن یا آئین میں تو یہ چیز ہے کہ سینٹر ان کا ویک ہے، اور سینٹر کو جتنی بھی پاورز اسٹیٹس نے دی ہیں، ڈیلیگیٹ کی ہیں، وہی اس کے پاس ہیں، اور باقی پاور جو ہیں وہ اسٹیٹس نے خود اپنے پاس رکھی ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو امریکن فیڈرل سینٹر جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے اور پاورفل ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس کے فیچرز میں فرسٹ ون جو ہے وہ ہمارے پاس ریٹن کریکٹر ہے، سیکنڈ ون جو ہے وہ یوسیجز اور کنونشن ہے، تھرڈ ون جو ہے وہ ریجیڈیٹی ہے، اور فورتھ ون جو ہے وہ فیڈرل کریکٹر ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کا سیلینٹ فیچر ہے وہ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کا کس طرح سے پاورفل ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ امریکہ میں سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ دی کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا آف دا لینڈ۔ نہ تو سینٹر نہ ہی اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے قوانین یا
لا کو ٹھکرا نہیں سکتے یا اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے یا اس پر عمل کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کوئی لا بنتا ہے جو کہ کانگریس نے بنایا ہو یا ایگزیکٹو آرڈر ہو، یعنی کہ صدر کا آرڈر ہو، انتظامیہ کا کوئی آرڈر ہو، اور وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو یا اس سے اختلاف میں جاتا ہو، تو اس کو ان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ انویلڈ یا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ نیکسٹ اس کا سیلینٹ فیچر یا امپورٹنٹ کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہمارے پاس سپریشن آف پاور ہے۔ سپریشن آف پاور ہم 3 پلر آف اسٹیٹس کے اوپر ڈسکس کریں گے، یعنی کہ ہمارے پاس 3 آرگنز ہوتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس میں یہ تینوں چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے لیجسلیچر، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو، اور ایک ہوتی ہے جوڈیشری۔ لیجسلیچر جو ہے وہ آپ کا قانون ساز ادارہ ہے۔ اس میں وہ ممبران جن کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے ووٹ دے کر اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، وہ اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اور یہی قانون آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور اسی قانون کو ایگزیکٹو یعنی کہ آپ کی انتظامیہ آپ کے اوپر لاگو کرواتی ہے۔ اس کے لیے وہ پولیس فورس بھی یوز کر سکتی ہے، اور ضرورت پڑے تو آرم فورسز بھی ان کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے ایگزیکٹو کی، تو ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو حکومت کو سنبھالنا ہے، اس کو چلانا ہے، فارن پالیسیز بنانی ہے، کس ملک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم کرنے ہیں، ٹریڈ اور کامرس کو دیکھنا ہے، ملک کو پروٹیکشن دینی ہے ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری، تاکہ کوئی بھی بیرونی طاقت ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یا اگر ملک کے اندر کوئی خطرات لاحق ہوتے ہیں یا سول وار کی کنڈیشن یا سچویشن بننے کا خطرہ ہو تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ تیسرا جو آرگن ہے وہ ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری ان قوانین کے مطابق فیصلے دیتی ہے جو آپ کا لیجسلیچر بناتا ہے یا تشکیل دیتا ہے۔ جوڈیشری کا کام صرف فیصلے دینا نہیں ہے، بلکہ ان قوانین کو انٹرپریٹ کرنا بھی ہے یا تشریح کرنا بھی ہے جو آپ کی پارلیمنٹ میں یا امریکن کانگریس میں بنتے ہیں۔ تو ان تینوں پلرز کو، ان تینوں آرگنز کو، ان کی پاورز کو کس طرح سے سیپریٹ کرنا ہے، الگ الگ رکھنا ہے، جدا رکھنا ہے۔ ویسے تو یہ تینوں ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے کسی بھی گڈ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، لیکن امریکن کانسٹیٹیوشن نے جتنی حد تک ممکن ہو سکتا تھا ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کانگریس ان کا قانون ساز ادارہ ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کا ایگزیکٹو ہیڈ ہے کنٹری کا، یعنی کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے، اور اس کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے تھرو ہوتا ہے، جو کہ 4 سال کے لیے اس کا ٹینیور ہوتا ہے، اور اس کا کانگریس کے ساتھ کسی قسم کا ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور ان کی پریزیڈنٹ کی ایلیجبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کانگریس کا ممبر بھی نہ ہو۔ یہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا امریکہ میں، جب تک کہ وہ اپنی پوری 4 سال کی ٹرم کمپلیٹ نہیں کر لیتا۔ لیکن ایک طریقہ ہے کہ اس کو امپیچمنٹ کے تھرو ہٹایا جا سکتا ہے، اور امپیچمنٹ کے لیے بھی کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے۔ امریکن پریزیڈنٹ کانگریس کے کسی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کانگریس کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ دونوں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ بھی اور کانگریس بھی۔ جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے تو وہ ہیڈ آف جوڈیشری ہے، اور وہ پوری فریڈم انجوائے کرتی ہے اپنے فیصلے لینے میں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اندرونی یا بیرونی دباؤ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ سپریشن آف پاور جو ہے اب وہ بہت لمیٹڈ اس میں ہو گئی ہے، کنزیوم ہو گئی ہے۔ جب سے روزویلٹ کی پریزیڈنسی شپ آئی ہے تو اس نے اس میں کافی چینجز کی ہیں۔ اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹو پالیسی کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، کانگریس کے معاملات میں بھی انٹرفیئر کر سکتا ہے، کانگریس جو ہے وہ بھی پریزیڈنٹ کو امپیچ کر سکتی ہے۔ تو ان کی جو کوآرڈینیشن ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو کی، یہ قائم ہے یا برقرار ہے۔ اور جوڈیشری جو ہے وہ ٹوٹلی آزاد ہے، حالانکہ اس کے ججز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہی اپائنٹ کرتا ہے، لیکن سول سروسز رولز کے تحت ان کو اپائنٹ تو کر سکتا ہے، لیکن ان کو ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا ٹائم پیریڈ
پورا نہیں کر لیتے۔ تو یہ ان کا سپریشن آف پاور ہے، یعنی کہ 3 پلر آف اسٹیٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو کہ ہوتے ہیں۔ ان کو ٹوٹلی سیپریٹ یا الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ چیکس اینڈ بیلنسز ہے، اس میں یہ تینوں جو پلر آف اسٹیٹس ہیں یا آرگنز ہیں، یعنی کہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو یا جوڈیشری، یہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، اور اس میں ان کا کوآپریشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نیکسٹ جو فیچر ہے ہمارے پاس وہ ہے چیک اینڈ بیلنسز۔ یہ تینوں جو آرگنز آف گورنمنٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، تاکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے۔ فادرز آف کانسٹیٹیوشن جو تھے، انہوں نے ان تینوں آرگنز کی کوآپریشن یا ان کی جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کا فارمولہ بھی رکھ دیا کانسٹیٹیوشن میں، کہ اگر کوئی ایک آرگن یا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پاورز کو، اختیارات کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس سے تجاوز نہ کرے، بلکہ دوسرے آرگنز یا دوسرے جو پلر آف اسٹیٹ ہیں یا گورنمنٹ ہیں وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ جیسا کہ انہوں نے بہترین اگزامپل دی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی بل کو ویٹو کر سکتا ہے جو لیجسلیچر یا کانگریس جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے۔ اسی طرح سے سینٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے مختلف اختیارات کو، جیسے اپائنٹمنٹ کے اختیارات ہیں، ان کو شیئر کرتی ہے، کہ پریزیڈنٹ فیڈرل آفیسرز کو یا افیشیلز کو مختلف ڈپارٹمنٹ کے جب اپائنٹ کرتا ہے تو وہ سینٹ کے ساتھ مشورہ کرے گا، یا اس کی ریٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اپائنٹمنٹس کے ساتھ ساتھ اگر پریزیڈنٹ ٹریٹیز یعنی بیرونی ممالک کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ کرتا ہے، ٹریٹی سائن کرتا ہے، کنٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو سینٹ سے منظوری لینا ضروری ہے، اور یہ جو منظوری ہے یہ 2/3 میجارٹی کی منظوری ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے اس پاور یا اس اختیار کے ذریعے سے سینٹ پریزیڈنٹ کے اس اختیار کو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ اپنی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ کس حد تک اور کتنی کر سکتا ہے، اور کس حد تک وہ ایکسٹرنل پالیسیز کو طے کر سکتا ہے یا ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے فیڈرل جوڈیشری کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو کانگریس طے کرتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ججز کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے، لیکن سینٹ کی کنسنٹ یا اس سے کنسلٹ کر کے، اس کی رائے لے کر، اس کی ایڈوائز یا اس سے مشورہ لے کر۔ سپریم کورٹ کسی بھی لا کو جو کہ کانگریس نے پاس کیا ہے اس کو نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے سکتی ہے، یا اس کے اوپر عمل بھی کر سکتی ہے، اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں آرگن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ بھی ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اور انٹر لاکڈ بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں، تاکہ کوئی بھی ایک ادارہ اپنے پاورز یا اختیارات سے یا ڈیوٹیز سے تجاوز نہ کرے اور کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہا ہے۔ نیکسٹ سیلینٹ فیچر ہمارے پاس ہے بل آف رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز۔ امریکن کانسٹیٹیوشن کنٹینز اے بل آف رائٹس آف دا انڈیویژول۔ امریکن کانسٹیٹیوشن میں تھرو آؤٹ تو فنڈامنٹل رائٹس یا انڈیویژول رائٹس یا بل آف رائٹس موجود نہیں تھے، لیکن 1791 کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن میں شامل کیے گئے، اور وہ بھی 10 پہلی جو امینڈمنٹ ہیں وہ انہی فنڈامنٹل رائٹس یا بل آف رائٹ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ شہریوں کے یہ جو بنیادی حقوق ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو جوڈیشری کے تھرو یا کورٹ کے تھرو انفورس کرایا جاتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی چینجز نہیں کی جا سکتی، نہ ہی ان کو موڈیفائی یا سسپینڈ کیا جا سکتا ہے بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے۔ اور ان کا جو امینڈمنٹ کا پروسیس ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کافی مشکل ہے۔ اس کے اوپر بھی امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن آف امریکہ جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ایک علیحدہ سے ٹاپک بنے گا، لیکچر بنے گا، وہ بھی انشاءاللہ جلد آ جائے گا۔ In some matters the individual is protected against the federal government, in others against the state, and in still others against both۔ یعنی کہ کچھ معاملات یا کچھ میٹرز جو ہیں ایسے ہیں جن میں شہریوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیکشن یا تحفظ حاصل ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں ان کو ریاستوں کے خلاف جو ہے پروٹیکشن حاصل ہے اور لبرٹی
ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں لبرٹی بھی ان کو حاصل ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں دونوں فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیٹس کو ملا کر ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے۔ The Constitution guarantees fundamental rights of person, property and liberty. In practice, however, these rights and liberties of the American Constitution have been ensured to and are enjoyed by the white population of America more than by the non-white, red Indians and Negroes. یعنی کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے گورے جو ہیں یا جو وائٹ پاپولیشن ہے امریکہ کی، وہ فلی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کو، پراپرٹی کو، لبرٹی کو، یعنی رائٹ آف پرسن، پراپرٹی اور لبرٹی، ان تینوں چیزوں کو فل پروف انجوائے کرتے ہیں بنسبت یا مقابلتاً ان لوگوں کے جو نیگروز ہیں یا سیاہ فام ہیں یا جو دوسرے شہری جو ہیں ان کے ممالک میں یا اسٹیٹس میں رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا بل آف رائٹس ہے یا فنڈامنٹل رائٹس ہے، جس میں ان کو شخصی پراپرٹی کی اور آزادی کی جو حقوق ہیں وہ حاصل ہیں، فنڈامنٹل رائٹس آف پرسن، پراپرٹی اینڈ لبرٹی۔ اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی تقریباً 10 امینڈمنٹ جو ہیں وہ کر ڈالی ہیں جب سے ان کا آئین بنا ہے، کیونکہ شروع میں ان کے کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی جگہ انہوں نے نہیں دی تھی، اور بعد میں اس کو ان کا حصہ بنایا گیا، اور وہ بھی امینڈمنٹس کے تھرو۔ نیکسٹ ہمارے پاس سیلینٹ فیچر یا امریکن کانسٹیٹیوشن کا کریکٹرسٹک جو ہے وہ جوڈیشیل ریویو ہے۔ جوڈیشیل ریویو کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظر ثانی کرنا، اور یہ رائٹ یا یہ ڈیوٹی یا یہ پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے کہ کانگریس کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے یا اس کے خلاف ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یا پریزیڈنٹ کا کوئی آرڈر ہے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے، تو اس کو سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے اگر یہ وائلیٹ کر رہا ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کی کسی بھی پروویژن کو۔ تو سپریم کورٹ کی یہ جو پاور ہے یہ اس کو امریکہ کا یا امریکن اسٹیٹ کا سپریم آرگن بناتی ہے۔ It defends the supremacy of the Constitution and acts as the guardian and custodian of the Constitution and fundamental rights of citizens. یعنی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرتی ہے، اور شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے بھی یہ گارڈین اور کسٹوڈین کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتی ہے یا کانگریس کے بنائے ہوئے رولز ریگولیشنز کو، لاز کو انٹرپریٹ کرتی ہے، ان کی تشریح کرتی ہے، ان کو دیکھتی ہے کہ کیا یہ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی نیڈز اور ڈیمانڈز کو پورا کر رہے ہیں، یا جیسے ڈے بائی ڈے سرکمسٹانسز چینج ہوتی ہیں کیا ان ریکوائرمنٹس پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کانگریس کے پاورز کو بھی انہینس کرتی ہے یا انلارج کرتی ہے۔ تو جہاں تک سپریمیسی آف جوڈیشری کی بات ہے تو وہ اس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ دی سپریمیسی آف دا جوڈیشری اوور دا ایگزیکٹو اینڈ دا لیجسلیچر ہیز لیڈ ٹو دا ریمارک دیٹ دا گورنمنٹ آف USA از گورنمنٹ بائی دا ججز، کہ جس طرح سے اس کو سپریم ادارہ بنایا گیا ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے اوپر، تو یہ ریمارک دیا جا سکتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ ججز کی گورنمنٹ ہے۔ نیکسٹ سیلینٹ فیچر ہے ڈویژن آف پاورز۔ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے امریکہ میں، اس میں ایک سینٹر ہے اور باقی اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن نے فیڈرل گورنمنٹ کے تمام پاورز جو ہیں ان کو اسپیسیفائی کر دیا ہے، مختص کر دیا ہے یا متعین کر دیا ہے، اور باقی جتنی بھی پاورز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، فنکشنز ہیں، اختیارات ہیں، وہ سارے اسٹیٹس کے لیے چھوڑ دیے ہیں کہ وہ سارے اسٹیٹس پرفارم کرے گی۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان ڈویژن آف پاور کا فیکٹر بھی بڑا امپارٹنٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کون سے اختیارات استعمال کر سکتی ہے اور اسٹیٹ کون سے اختیارات استعمال کریں گے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن نے پاپولر ساورینٹی کا فیکٹر بھی یا فیچر بھی ایڈ کیا ہوا ہے کہ ان کی ساورینٹی یا اقتدار اعلیٰ یا سپر پاور جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ کانسٹیٹیوشن کو اگر دیکھا جائے تو سینٹر انہوں نے ویک رکھا ہے، یعنی کہ اسٹیٹس نے جتنی بھی ڈیلیگیٹڈ پاورز سینٹر کو دی ہیں وہی اس کے پاس ہیں، اور باقی اختیارات یا ساورینٹی جو ہے انہوں نے اپنے پاس بھی رکھی ہے، ٹوٹلی سینٹر کو پرووائڈ نہیں کی یا ہینڈ اوور نہیں کر دی یا ڈیلیگیٹ نہیں کر دی۔
لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو امریکن پریزیڈنٹ اور فیڈرل سینٹر جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت اسٹیٹس کے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ایک ہی وقت میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہے، اور ضرورت پڑنے پر ڈیورنگ دا وار یہ کمانڈر ان چیف بھی بن جاتا ہے، یا ملٹری کمانڈر یا چیف بھی بن سکتا ہے، اور سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یو ایس اے ریپبلک بھی ہے، یعنی ایک جمہوریہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پریزیڈنٹ اس کا الیکٹڈ ہیڈ ہے، اور کانسٹیٹیوشن اس کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ لوگوں سے اس کے لیے ڈرائیو کرتی ہے، یعنی کہ لوگ اس کو کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ تو انڈائریکٹلی اپوائنٹ کریں گے یا سلیکٹ کریں گے، لیکن کنونشنلی یہ ڈائریکٹلی ہی اپوائنٹ ہوتا ہے یا سلیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ ڈائریکٹ اس کو ووٹ پول کر سکتے ہیں۔ تو ریپبلکن کی بھی حیثیت رکھتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بائنڈنگ اتھارٹی رکھتا ہے تمام اسٹیٹس کے اوپر بھی، اور پریزیڈنٹ کے اختیارات کے اوپر، کانگریس کے اوپر، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب کے اوپر کانسٹیٹیوشن یا لیجسلیچر جو ہے وہ فلی اپنے اختیارات یا پاور رکھتا ہے، اور اس سے یہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ون ہے کہ یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن پریزیڈینشیل ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، تمام اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس ہیں۔ کسی نہ کسی حد تک وہ لیجسلیچر کا کام بھی کرتا ہے، جب وہ ایگزیکٹو آرڈرز دیتا ہے یا پاس کرتا ہے، تو کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو اپروو کرنا اور اس کے اوپر فائنل اتھینٹیکیشن دینا وہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہے۔ تو پولیٹیکل ہیڈ بھی ہے، ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے، وار کے ٹائم پہ یہ کمانڈر ان چیف کا رول بھی پلے کرتا ہے۔ تو یہاں پر پریزیڈنٹ کے اختیارات ان کے ملک میں بہت زیادہ ہیں۔ پولیٹیکلی پریزیڈنٹ کیونکہ کانگریس کا پارٹ اینڈ پارشل نہیں ہے، تو وہ اس کو آنسریبل یا رسپانسیبل نہیں ہے، جیسا کہ پاکستان میں یا انگلینڈ میں ہے کہ ایگزیکٹو ہیڈ جو ہے وہ لیجسلیچر کو جواب دہ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ سیشن بھی اٹینڈ نہیں کرتا کانگریس کے، اور نہ ہی کوئی لیجسلیشن یا لیجسلیٹو پالیسی ڈائریکٹ یہ انیشیٹ کر سکتا ہے، یا کوئی بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے کسی کویسچن کے لیے وہ آنسریبل ہے، یعنی کہ ان کو جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یا ماضی میں دیکھا جائے، ان کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو بہت سارے پریزیڈنٹ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے میسیجز کے تھرو ایسے قوانین پاس کروائے ہیں کانگریس سے یا لیجسلیٹو اتھارٹی سے کہ عام روٹین میں وہ لوگوں کی نیڈز یا ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اتنی قانون سازی انہوں نے نہیں کی جتنے کہ پریزیڈنٹ کے کہنے پر یا اس کے میسیجز سینڈ کیے ہوئے پر انہوں نے قانون سازی کی ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے کانگریس میں، بلکہ یہ بھی کوئی سجیشن دے سکتا ہے یا کوئی بھی بل انیشیٹ کرنے کے لیے اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی یہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اس کے کسی بھی سیشن میں، کسی بھی ڈیبیٹ میں، اور نہ ہی یہ ان کو آنسریبل ہے۔ اسی طرح سے کانگریس بھی پریزیڈنٹ کو ریموو نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر لیتا یا اپنے آفس میں اس کی ٹرم موجود ہے، اس کا ٹائم پیریڈ موجود ہے ریمیننگ، جیسے انگلینڈ میں یا پاکستان میں ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یا ایگزیکٹو ہیڈ کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ تو یو ایس اے میں یہ بات نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر لیتا 4 سال کا، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، کانگریس اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتی ایکسیپٹ امپیچمنٹ کے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ امپیچمنٹ کیا ہے اور کس طرح سے پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پریزیڈنٹ یو ایس کانگریس کو بھی ڈیزالو نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب پریزیڈنٹ گورنمنٹ میں آتا ہے اور وہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے تو کانگریس کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے کیبنٹ ممبرز پر اعتراض کر سکے یا پریزیڈنٹ کانگریس کی مرضی سے اپنے ممبر سلیکٹ کر سکے، بلکہ پیورلی وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ جو کیبنٹ بناتا ہے اس کو اس کی فیملی کیبنٹ یا کچن کیبنٹ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سیلینٹ فیچر ہے وہ ڈوئل سٹیزن شپ کا ہے۔
ڈوئل سٹیزنشپ کیا چیز ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. The US Constitution provides for dual citizenship for the people of the United States. An American is the citizen of the USA as also of the state wherein he or she is domiciled. It is in contrast with the idea of single citizenship as incorporated in the Constitution of Pakistan, where every citizen irrespective of domicile is the citizen of the Pakistan alone. ڈوئل سٹیزنشپ یعنی دوہری شہریت. ہر ایک امریکن کو ڈوئل سٹیزنشپ حاصل ہے، وہ اس طرح سے کہ ٹوٹل 50 اسٹیٹس ہیں اس میں، اور یہ 50 اسٹیٹ مل کر ایک ملک بنا رہے ہیں. تو ہر ایک اسٹیٹ جس کا ایک شہری اس اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ریزائڈ کرتا ہے، وہ اس اسٹیٹ کا بھی شہری ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا بھی شہری ہے. تو اس طرح سے اس کو ڈوئل سٹیزنشپ ملتی ہے یا ملی ہوئی ہے، اور یہ بالکل اپوزٹ ہے پاکستان کے مقابلے میں. جیسے کہ ہم پاکستان کے کسی بھی صوبے کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں یا کسی بھی تحصیل میں رہتے ہیں تو ہم پاکستان کے ہی شہری ہیں، یعنی کہ ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، آن دا ہول ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارے پاس ایک ہی سٹیزنشپ موجود ہے. لیکن ان کے ہاں اسٹیٹ وائز بھی سٹیزنشپ ہے اور پورے کنٹری وائز بھی ان کے پاس سٹیزنشپ موجود ہے. تو اس طرح سے ان کی ڈوئل یا دوہری شہریت ہو جاتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ فیچر جو انٹرسٹنگ فیچر ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کا یا اس کے پولیٹیکل سسٹم کا، کہ اس میں اسپوائل سسٹم موجود ہے. یعنی کہ جو بھی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے 4 سال کے لیے یا 8 سالوں کے لیے، جب وہ ری ایلیجیبل ہوتا ہے یا ری الیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ اپنے ممبرز لاتا ہے، جتنے بھی ایڈمنسٹریشن میں ضرورت ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کا چارج سنبھالنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ٹیم پہلے جس پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے وہ ساری ریموو کر دی جاتی ہے اور نئے لوگ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر چارج سنبھال لیتے ہیں. تو اس کو اسپوائل سسٹم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل نیو ہوتے ہیں اور ان کی کسی بھی ایبلٹی، ایکسپیرینس یا ٹیلنٹ کو کسی قسم کا چیک نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر ان کو پریزیڈنٹ کی پارٹی میں شامل ہیں اور پریزیڈنٹ ان کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. تو جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنی ٹرم یا ٹینیور کے لیے یعنی 4 سال کے عرصے کے لیے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر اپنی ہی ٹیم لائے گا، اپنے ہی بندے لگائے گا. تو اس لحاظ سے اس کو اسپوائل سسٹم کہا جاتا ہے. تو دوستو یہ تھے امریکن یا یو ایس اے کانسٹیٹیوشن کے امپورٹنٹ فیچر یا کریکٹرسٹکس. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ساتھ میں نوٹس بھی انٹر کر دیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر بھی کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.